کے خاتمے کے فوراً بعد جاپان کی تاریخ کا ایک اہم اور تبدیلی کا دور شروع ہوا، امریکی قبضے کا، الائیڈ آکوپیشن اوور جاپان۔ یہ مرحلہ 1945 سے 1952 تک جاری رہا، یعنی تقریباً 6 سال اور 8 ماہ تک۔ اس دوران جاپان پر مکمل طور پر امریکہ کی قیادت میں اتحادی فوج کا کنٹرول تھا۔ جنرل ڈگلس میکارتھر کو سپریم کمانڈر فار دا الائیڈ پاورز کا عہدہ دیا گیا۔ وہ ٹوکیو میں قائم ہیڈ کوارٹر سے جاپان کی سیاست، معیشت، فوج اور معاشرے کی ہر سطح پر اصلاحات نافذ کر رہے تھے۔ اس قبضے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جاپان کو دوبارہ سے فوجی خطرہ نہ بننے دیا جائے، اسے ایک پرامن، جمہوری اور غیر فوجی ملک بنایا جائے اور اس کی معاشی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ایشیا میں کمیونزم کی توسیع روکی جا سکے۔ میکارتھر کی قیادت میں سب سے پہلے ڈی ملٹرائزیشن کا عمل شروع کیا گیا۔ جاپان کی شاہی فوج اور بحریہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، لاکھوں فوجیوں کو گھر بھیج دیا گیا، جنگی وزارتوں کو ختم کر دیا گیا اور سابق فوجی افسروں کو سیاسی عہدوں کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ جنگی جرائم کی ذمہ دار جو بھی تھے لوگ، ان کے خلاف ٹوکیو ٹرائلز منعقد کیے گئے۔ اس کے علاوہ جاپان کی بڑی صنعتی کمپنیوں زیباتسو تھی، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تاکہ معاشی طاقت چند خاندانوں کے ہاتھ میں مرتکز نہ رہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ جاپان کی فوجی توسیع پسندی کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کاٹی جا سکیں۔ اس قبضے کا سب سے اہم اور دیر پا عمل نیا جاپانی آئین تھا، اس کی تشکیل تھی جو 1947 میں نافذ ہوا۔ اس آئین کو بعض اوقات میکارتھر آئین یا میکارتھر کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مسودہ، اس کی تیاری میں امریکی حکام کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس آئین نے جاپان کے شہنشاہ کو صرف ایک علامتی شخصیت بنا دیا اور سیاسی طاقت پارلیمنٹ کو منتقل کر دی اور بنیادی انسانی حقوق کو مضبوط کیا۔ سب سے مشہور اور متنازع شق آرٹیکل 9 تھی، جسے جنگ کو مکمل طور پر ترک کرنے یعنی کہ رینونسیشن آف وار کا آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ آرٹیکل 9 کا کہتا ہے کہ جاپانی عوام بین الاقوامی امن کی خواہش رکھتے ہوئے قوم کے خود مختار حق کے طور پر جنگ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرتے ہیں اور بین الاقوامی تنازعات حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کو ترک کرتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زمینی، سمندری اور فضائی فوجیں اور کوئی بھی جنگی صلاحیت کبھی بھی برقرار نہیں رکھی جائے گی۔ ریاست کا جنگی حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل نے جاپان کو ہمیشہ کے لیے جارحانہ جنگ ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وجہ سے جاپان نے اپنی فوج ختم کر دی اور صرف سیلف ڈیفense فورسز یعنی کہ اپنا دفاع کرنے والی فورسز کی بنیاد رکھی، جو بعد میں